Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Deputy Prime Minister, Federal Ministers, Chief Minister of Punjab, Prime Minister of AJK, Governors, Provincial Ministers, Excellencies, Government officials, journalists, honorable members from business community, experts, professionals, and ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I will just make a couple of remarks in English because our foreign guests are also sitting here. And then with your permission, I'll switch on to our native language. Today is a great day. Great day because you have just listened to a remarkable and brilliant narration from our Finance Minister, Planning Minister, and Deputy Prime Minister, along with a very informative presentation. And the crux is that in the last 9 months, we negotiated huge challenges, difficulties, and through untiring efforts of the federal government along with provincial governments and our partners in prosperity and progress, international partners and friends, we have been able to achieve macroeconomic stability. But this is just the beginning of a long journey which would entail sacrifice, blood and sweat to achieve economic growth and finding our lost place in the community of nations. And this requires Team Pakistan putting hands together and marching forward with unity of thought and action. So I'd like to congratulate Chaudhry Professor H.N. Iqbal, our Finance Minister Aurangzeb Sahab, and the entire Federal Cabinet and government officials, federal officials, secretaries, SAFC, authorities, provincial chief ministers and provincial governments for their great support and cooperation to carve out this homegrown program titled Udaan Pakistan. آپ سب کو بہت بہت مبارک اور آپ کا بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات, آج جو آپ نے یہاں پہ بڑی تفصیل کے ساتھ جو پریزنٹیشن دیکھی ہیں اور بہت عمدہ گفتگو اس کے اوپر جو کی ہے ہمارے وزیر خزانہ نے, پلاننگ منسٹر نے اور ڈپٹی پرائم منسٹر نے,
میں اس کو دہراؤں گا نہیں کہ وہ وقت کا ضیاع ہوگا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہمارا یہ سفر فرام ڈیفالٹ ٹو ڈیولپمنٹ اینڈ فرام اسٹیبل اکانومی ٹو اسٹرانگ اکانومی، اس میں بے پناہ مراحل آئے، بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کون نہیں جانتا کہ 2023 میں یہاں پر میں کوئی سیاسی گفتگو نہیں کروں گا جس سے کہ آج کی اس شاندار مجلس میں رائے تقسیم ہو، لیکن صرف حقائق بیان کرنے کی حد تک یہ کہوں گا کہ جب 2023 میں IMF کے پروگرام کے لیے ہم سرتوڑ کوشش کر رہے تھے، اور یہ کون نہیں جانتا کہ پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پر تھا، اور اس ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے میری قیادت، میرے لیڈر محمد نواز شریف، میری پارٹی اور کوalition حکومت کے تمام زعماء اور پارٹیز نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم اپنی سیاست کو قومی مفاد کی خاطر قربان کر دیں گے، اور ہم سیاست نہیں، ریاست کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے، اور نتیجے میں جو بھی حالات ہوں گے اس کا ہم مقابلہ کریں گے، اور ہمیں کسی قسم کی کوئی اس بارے میں تشویش نہیں ہوگی۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ IMF کے پروگرام کو نہ ہونے کے لیے خطوط لکھے گئے تھے IMF کو، اور یہ بات ریکارڈ کی ہے کہ یہ پروگرام نہ کیا جائے، اور اندازہ کیجئے کہ اس سے بڑی پاکستان کے ساتھ اور عوام کے ساتھ اور کیا زیادتی ہو سکتی ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ اس مالک کو منظور تھا، اور پاکستان کے کروڑوں عوام کی دعاؤں سے جون کے تیسرے چوتھے ہفتے میں IMF کا پروگرام پیرس میں ایک اصولی منظوری ہوئی، IMF کی MD وہاں پر موجود تھیں، اینڈ دا ریسٹ از ہسٹری۔ پچھلے 9 ماہ میں یہ نہ میرا کمال ہے نہ کسی اور کا، یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے، پاکستان کے عوام کی دعائیں اور عام آدمی کی بے پناہ قربانیاں، جنہوں نے صبر اور تحمل سے 38% مہنگائی کا بوجھ برداشت کیا، کاروباری حضرات نے 22% جو ہمارا پرائمری ریٹ تھا اس کو دیکھ کر وہ خوف زدہ تھے، ہمارے جو فارن ایکسچینج کے ریزروز تھے وہ انتہائی محدود تھے، اور دوسرے حوالوں سے بات کی جا سکتی ہے۔ مختصراً یہ کہ ہمیں ایک اور IMF کا پروگرام مجبوراً لینا پڑا، اور اس کے لیے وفاقی حکومت کے ساتھ صوبائی حکومتوں نے بھرپور تعاون کیا کہ ان کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا، اور IMF کا پروگرام اس طرح منظور ہوا۔ اور میری یہ دعا ہے، اور میں نے یہ کہا بھی ہے کہ انشاءاللہ یہ پاکستان کی تاریخ کا آخری IMF پروگرام ہو، اور اس کی مثالیں موجود ہیں۔
ہمسایہ ممالک میں موجود ہیں جنہوں نے 90 کی دہائی کے بعد دوبارہ IMF کی طرف مڑ کے نہیں دیکھا۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ وسائل دیے ہیں۔ یہ قابل ترین لوگ اس ہال میں جو موجود ہیں، کروڑوں لوگ پورے ملک میں بستے ہیں جو بڑے ذہین، فتین، بڑے قابل، عظیم پاکستانی، شبانہ روز محنت کرنے والے، جن میں سیاستدان ہیں، جن میں بینکرز ہیں، جن میں ہمارے سرمایہ کار ہیں، ہمارے اکیڈیمیا کے ایکسپرٹس ہیں، ہمارے پروفیشنلز ہیں، اور درجہ بدرجہ پورے ملک میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ قدرتی وسائل سے پاکستان مالا مالا ہے، کوئی کمی نہیں۔ مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں IMF کا پروگرام ایک بار پھر کیوں لینا پڑا۔ میں صرف چند موٹے موٹے جو انڈیکیٹرز آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ بات آپ نے بھی اخبارات میں پڑھی کہ پچھلے ایک دہائی میں ہمارے جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، ایک دہائی میں انہوں نے 6 کھرب روپے کے نقصانات کیے۔ 6 کھرب روپے، آپ اندازہ فرمائیں۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان IMF کا پروگرام کیا ہے کہ ہمیں ان سے $7 بلین قرض میں مل رہے ہیں، قرض میں، تاکہ اسٹیبلٹی آئے، استحکام آئے، اور ہم باقی جو مداد میں ہم اپنا حق ادا کریں اور پاکستان گروتھ کی طرف جائے۔